تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سورة الممتحنة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم
ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر وسالوا ما أنفقتم وليسالوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف
في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور الم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جو منافق ہیں؟ وہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تم نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے معاملے میں کسی کی ہم بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، حالانکہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ منافقوں نے بنو نذیر سے کہا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، لیکن ایسے بے وفا تھے کہ وہ چلے گئے اور یہ یہیں رہ گئے۔ لئن اخرجوا، اگر وہ نکالے گئے تو وہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اگر وہ جنگ کیے گئے تو یہ منافقین ہرگز ان کی مدد نہ کریں گے، اور اگر منافقین ان کی مدد کریں گے بھی تو پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ ان کے سینوں میں اللہ کے ڈر سے زیادہ تمہارا ڈر ہے، اللہ سے بڑھ کر بندوں کا ڈر ہے، یہ اس وجہ سے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ وہ تم سے سب مل کر جنگ نہیں کریں گے، مگر قلعہ بند بستیوں میں یا دیواروں کے پیچھے سے مردوں کی طرح سامنے جنگ نہیں کریں گے، بلکہ چھپ کر جنگ کریں گے۔ وہ آپس کی مخالفت میں بڑے ہی سخت ہیں، آپ ان کو اکٹھا سمجھتے ہیں جبکہ ان کے دل جدا ہیں، یہ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ عقل نہیں رکھتے، جیسا کہ حال ان لوگوں کا ہوا جو ان سے پہلے تھے۔ تھوڑی ہی مدت پہلے وہ اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں۔ یہ بنو قینقاع کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی قریب کے دور میں مزہ چکھ چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ منافقین کی مثال شیطان جیسی ہے، جب انسان سے کہتا ہے کفر کر، پھر جب وہ کفر کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تم سے لا تعلق ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو کہ رب العالمین ہے۔ شیطان اللہ سے تو ڈرتا ہے، گناہوں سے نہیں ڈرتا۔ عمل اور قول میں تضاد ہے اور یہی شیطانیت اور منافقت ہے۔ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا، انسان اور شیطان کا انجام کیا ہے کہ وہ دونوں آگ میں ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی سزا ہے ظالموں کی۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور چاہیے دیکھے ہر انسان کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ کل کے انٹرویو کی کتنی تیاری کی، آج کی فکر کل سے غافل نہ کر دے، وہ نہ ختم ہونے والا کل ہے۔ دنیا کا ذمہ تو اللہ نے لیا، آخرت تم نے خود کمانی ہے۔ فرمایا الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، دنیا ایک دن کی ہے اور ہمارے لیے اس میں روزہ ہے۔ فرمایا کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصبح، جب شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کر، اور جب صبح کر تو شام کا انتظار نہ کر۔ کلمہ پڑھ کے اکاؤنٹ کھلوائیں، سنتوں کی نیکیاں جمع کریں۔ گناہ کبیرہ چھید ہیں، پیالے میں پانی جمع کر کے چھید نہ کریں۔ اللہ ہم سب کو کبیرہ گناہوں سے بچائے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو نظر انداز کیا، پھر ان کا آپ ہی اللہ نے بھلوا دیا، وہ روحانی وجود سے غافل ہو گئے، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ کسی نے علامہ اقبال سے پوچھا کہ کس فلسفے کی کتاب سے انہوں نے انا کا اور خودی کا تصور لیا، تو علامہ اقبال نے قرآن پاک اٹھا کر یہ آیت سامنے کر دی، فرمایا نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اسی سے میں نے خودی کا تصور لیا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ فرمایا میری ساری شاعری قرآن پاک سے ماخوذ ہے۔
لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جہنم والے اور جنت والے ایک جیسے نہیں ہو سکتے، جنت والے ہی کامیاب ہیں۔ ہر انسان کی 2 سیٹیں ریزرو ہیں، ایک جنت کی اور ایک جہنم کی۔ جہنمی کو جنت کا مقام دکھا دیا جائے گا، ایسے ہی جنتی کو بھی جہنم کا مقام دکھا دیا جائے گا۔ تو فرمایا یہ تمہاری مرضی پہ ہے کہ تم اپنے لیے اب کس سیٹ کو آکوپائی کرتے ہو، کس سیٹ کے مستحق ہوتے ہو۔ کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری بول کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے اور اللہ ایسا بول بلوا دے جو اس کی رضا کا بول ہو۔ تو بلند مقاصد کا بھول جانا اپنے آپ کو بھول جانا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کو بھولنے کا نتیجہ ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کو بھولتا ہے تو اس کی ہمت کمزور ہو جاتی ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم اس قرآن پاک کو کسی پہاڑ پہ اتارتے، تم اس کو دیکھتے کہ وہ دبا جا رہا ہے، پھٹا جا رہا ہے اللہ کے ڈر سے۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ تفکر کریں۔ فرمایا کہ قرآن پاک دل پہ اثر کرتا ہے اور انسان کی انا دبتی چلی جاتی ہے۔ تو پہلا قدم صراط مستقیم کا انا پر پڑتا ہے، قرآن پاک جھکا دیتا ہے۔ خشیت والا دل برتن ہے جس میں قرآن پاک آتا ہے۔ اگر خول چڑھا ہو تو قرآن پاک جذب نہیں ہوتا، جیسے چاول پہ خول ہو تو وہ گلتا نہیں۔ واللہ الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جاننے والا غیب اور حاضر کا، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ تو انا کو کیسے دبانا ہے؟ حضرت بایزید ایک دن عید کے دن نہا کر نکلے، کسی نے اوپر سے کوڑا پھینکا، حضرت بایزید نے اپنے آپ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے نفس تو آگ کا اہل ہے، یہ تو کوڑا ہے، تو نہائے گا دوبارہ سے صاف ہو جائے گا۔ وہ اللہ وہ ذات ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ حقیقی بادشاہ، نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگرانی کرنے والا، غالب، خود مختار، بلندی کی آخری حد کو پہنچا ہوا۔ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔ وہ اللہ خالق ہے، ظاہر کرنے والا، صورت دینے والا، اس کے لیے خوبصورت نام ہے۔ تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ سورۃ الممتحنہ مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، تم ان کی طرف محبت کا ہاتھ بڑھاتے ہو حالانکہ وہ کفر کر چکے ہیں، اس کے بعد کہ تمہارے پاس حق آ چکا۔ وہ اس قصور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تم کو جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اللہ پہ ایمان لائے جو کہ تمہارا رب ہے۔ اگر تم میری راہ میں میری خاطر ہجرت کو نکلے ہو، جہاد کو نکلے ہو اور میری رضا کے تلاش کرنے کو، تم ان کی طرف محبتوں کے پیغام بھیجتے ہو، چپکے دوستانہ پیغام بھیجتے ہو، اور میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اور جو تم میں سے ایسا کرے گا تو یقیناً وہ صحیح راہ سے بھٹک گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے اقدام کر رہے تھے۔ آپ نے خاموشی سے منصوبہ بنایا کہ مکہ والے جنگ کی تیاری نہ کریں تاکہ لڑائی نہ ہو۔ حضرت حاتب نے ایک خط لکھ کر کسی سارا نامی عورت کو دیا کہ یہ میرے اہل و عیال کو دینا، وہ مکہ والوں کو دیں گے تاکہ مکہ والے ان کے اہل و عیال کو تنگ نہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع ہو گئی۔
آپ نے حضرت مقداد، حضرت زبیر اور حضرت علی کو بھیجا کہ یہ سارا نامی عورت کے پاس خط ہے، اس سے لے کر آؤ۔ وہ روزہ خاک کے مقام پر وہ عورت انہیں ملی تو اس کے جوڑے میں وہ خط چھپا ہوا تھا، اس کو برآمد کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا تو حضرت عمر غصے میں آ گئے، فرمایا کہ اس حاطب کی گردن اڑا دوں، یہ منافق ہے۔ آپ نے حضرت حاطب کو بلایا، انہوں نے فرمایا کہ میں بدری صحابی ہوں، میں کیا کرتا کہ میرے اہل و عیال مکے میں تھے اور مجھے پتہ ہے کہ ان کو پتہ تو ویسے ہی چل جانا تھا، تو میں نے کہا چلو مکہ والے میرے احسان مند رہیں اور میرے اہل و عیال کا خیال رکھیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ بدری صحابی ہیں، اللہ ان کو بخش چکا ہے، آپ نے ان کو معاف کر دیا۔ حضرت عمر رو پڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم تھے۔ تو فرمایا ان یثقفوکم، مکہ والوں کا رویہ یہ ہے کہ اگر وہ تم کو پائیں وہ تمہارے دشمن ہو جائیں اور تمہاری طرف اپنے ہاتھ پھیلائیں قتل کے لیے، وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اور ان کی زبانیں برائی کے ساتھ تم پر چلتی ہیں، وہ تمہیں برا بھلا کہتے ہیں، گالی گلوچ دیتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم کفر کرو، ہرگز تمہاری رشتہ داریاں اور تمہارے اولاد قیامت کے دن ذرا بھی فائدہ نہ دیں گے، اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا اور جو تم کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ان کو دیکھو تمہارے لیے حضرت ابراہیم کی ذات بہترین نمونہ ہے، اور ان کے ساتھیوں کو دیکھو وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہیں، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے لا تعلق ہیں اور ان سے جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، ہم نے تمہارا کفر کیا، انکار کیا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض ظاہر ہو گیا ابد تک، حتیٰ کہ تم اللہ اکیلے پر ایمان لاؤ، مگر حضرت ابراہیم کا اپنے والد سے کہنا کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا اور میرے بس میں نہیں اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، اے ہمارے رب تجھ پہ ہم نے توکل کیا اور تیری طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور تیری طرف واپسی ہے۔ اے ہمارے رب کافروں کو آزمائش ہمارے لیے نہ بنا، ہمارا امتحان کافروں کے ہاتھوں نہ ہو، واغفر لنا ربنا، اور ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، یقیناً تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ تمہارے لیے ان میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر امید رکھتا ہے، اور جو مڑ گیا، جو توجہ نہیں کرے گا تو اللہ بے نیاز صاحب حمد ہے۔ عسى الله ان يجعل بینکم، امید ہے کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان ڈال دے عادیتم منہم مودہ، جنہوں نے تم سے دشمنی کی تو ان کے بارے میں محبت ڈال دے، اور اللہ قدیر ہے اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین، نہیں منع کرتا تمہیں اللہ ان سے جو دوستی کرنے میں، دین کے مقابلے میں، جو تم سے جنگ نہیں کرتے، اور نہ ہی انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، کہ اگر تم ان سے احسان کا سلوک کرو اور ان کے ساتھ ان کی طرف احسان کرو، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انما ینہاکم اللہ، اللہ ان سے دوستی رکھنے سے منع کرتا ہے وہ جو تم سے دین کے معاملے میں جنگ کرتے ہیں، جنہوں نے تمہیں اپنے گھروں سے نکال دیا اور تمہیں نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی کہ تم ان سے دوستی نہ کرو، اور جو ان سے دوستی کرے گا تو ایسے لوگ ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں ہجرت کر کے تو ان کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، اللہ ان کے ایمان کی حقیقت کو جانتا ہے۔ فرمایا کہ جب عورتیں پہنچیں تو پوچھا کرو کہ تم کیا اللہ اور اس کے رسول کی خاطر آئی ہو یا اپنے شوہروں سے لڑ کے آئی ہو؟ کیا واقعی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے لیے ہے؟ تو کہا کہ ان کی جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، اگر تم جان لو کہ وہ مومن ہیں،
تو کافروں کی طرف ان کو مت لوٹاؤ، وہ کفار ان کے لیے حلال نہیں اور نہ ہی کفار ان عورتوں کے لیے حلال ہیں، اور تم دو ان کو جو انہوں نے خرچ کیا مہر، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ ان سے نکاح کرو جب تم ان کے مہر ان کو دے دو۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، اور نکاح میں نہ رکھو کافر عورتوں کو۔ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، اور جو مہر کافروں نے مسلمان بیویوں کو دیے تھے وہ واپس مانگ لیں، اور جو مہر تم نے کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو، یہی اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ فَإِن فَاتَكُمْ، اور اگر کفار سے واپس نہ ملے تمہاری کفار بیویوں کے مہروں سے، پھر تمہاری نوبت آئے تو جن کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو رقم دے دو جو ان کے دیے ہوئے مہروں میں برابر ہو، اور اللہ کا خوف کرو جس پر تم ایمان لاتے ہو۔ یا ایھا النبی، اے نبی، جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں آپ سے بیعت کرنے آئیں اس بات پر، کس بات پر کرنی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گی، اور کوئی بہتان نہیں گڑھیں گی دانستہ طور پر خود ساختہ، ولا یعصینک فی معروف، اور کسی معروف کام میں نافرمانی نہیں کریں گی، تو آپ ان سے بیعت کیجئے اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کیجئے، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان خواتین سے مسلمان خواتین سے بیعت لی، تو حضرت ہند اس سے پہلے کافر تھیں، وہ بھی آئیں، انتہائی بہادر عقل مند صائب الرائے تھیں، حضرت معاویہ اور ام حبیبہ کی والدہ تھیں، ابو سفیان کی بیوی۔ تو فرمایا کہ قتل نہیں کریں گی، تو وہ کہنے لگیں، وہ نقاب میں تھیں، کہ آپ نے تو ہمارے بچے قتل کر دیے بدر کے موقع پہ، اور آج کہتے ہیں کہ آپ قتل نہیں کریں گی، تو آپ مسکرا پڑے۔ کہا کہ چوری نہیں کریں گی، تو انہوں نے پوچھا کہ میرا میاں انتہائی بخیل ہیں، تو کیا میں اپنے میاں کی چوری کر سکتی ہوں؟ اس پہ آپ مسکرا دیے۔ پھر فرمایا کہ زنا نہیں کریں گی، تو وہ کہنے لگیں کیا کوئی شریف پاک دامن عورت بھی زنا کر سکتی ہے؟ بہرحال حضرت عمر ان کی یہ باتیں سن کر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، مت دوستی کرو ایسے لوگوں سے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، وہ آخرت سے نا امید ہو گئے جیسا کہ کفار نا امید ہو گئے ہیں جو کہ قبروں میں پڑے ہیں، وہ ایسے مایوس ہیں رحمت سے جیسا کہ قبروں والے۔